بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليضع وذليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد محمد صل على محمد محمد وعجل فرجا محمد إلهي وربي وسيدي ومولاي میرے اللہ اس امام ظاہر فرما جڑا اج وی دادیاں دے برکے نوں روندا ہے اور بلکہ اس امام نوں اس کی جد پرسا دے بھی گئی اس کا ایک شکوہ ہے اپنے منڑ اللہ کو کہ میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم مجھے یاد نہیں کرتے اللہ دورے بچان جمعہ دا دن عصر دا ویلا ذوالفقار ہاتھ رکھ کے آدھے اذن ظہور عطا فرما میں وانج کے پوچھا میری دادیاں دا جرم کیا اللہ دعا قبول فرمائے میں دعا دی قبولیت واسطے یہ استغاثہ شروع کی جڑا دے میرے اللہ بسم اللہ ایک عالم دین نے پوچھے مولا کیوں آنکھیں آئی بدلت دموے دمن دادا حسین تیرے آنسواں دے بدلے خون روسا تیرا میرا امام فرمے دے انصاف نیا کیتا جنیا دادیاں نیا چادرہ چٹے دین اللہ ونجے اللہ دعا قبول کرے فرمایا انصاف نیا کیتا بنیا شریف دا
داریاں دا پردہ اللہ مرحومین دے درجات بلند فرماوے میں دعا دی قبولیت دے بہانے بیٹھا تلاش کروں اللہ گواہ ساریاں میریاں قبراں ہکے قبرستان وچ بارنے دا پینڈا دیا دئی قبر نال قبراں کوئی نہیں کہلے مدینے آ کے جنت البقیع دیاں زخمی قبراں دیندا ہے کہلے داری زہرا نور ہے ود جنت البقیع جو ٹر کے نجف میں جناب کو روحانی سفر کرانا چاہتا ہوں نجف دے بعد ڈھیر اوکھا سفر ہے جناب آنا اتھے آ کھڑتا ہے جتھا 70 قدم تے داری رہنا وہ کھڑی رہی آئی کہلے دل زینبیہ تے کھڑو کے روندے کہلے گنجے شہدار کھڑو کے روندے کہلے پمال لاشن یاد کر کے روندے اللہ امام زمان علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما آقا دے انصار و اعوان شمار فرما میرے اللہ سڑے ہاتھ خالی تیری رحمت وسیع حسین دی اماں دے زخمی ہتھاں دا واسطہ اللہ حاضرین دیاں دعاواں قبول فرما دین و دنیا و آخرت دی بھلائی نصیب فرما برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہم ماشاءاللہ کافی تعدادی عبداران اہل بیت اطہار علیہ السلام سادات و مؤمنین تشریف فرما ہو تمام دعاواں التجاماں حاجتاں حسرتاں دی تکمیل استجابت واسطے دینی دنیاوی روحانی ذہنی جسمانی مالی اولاد دے مسائل حل ہونے واسطے اپنی تمام دعاواں دی قبولیت واسطے اور مجلس اذان جیسی عبادت دی قبولیت واسطے اس لمحہ اس گھڑی دی عبادت شمار ہونے واسطے سبھی احباب مل کے بابا دے بلند صلوات صلی اللہ محمد آل محمد وجل فرجہم پہلا موقع زندگی دا جناب دی زیارت مشرف ہویا اللہ تمہیں گھرچ وسدہ رکھے مالک تمہیں دعائیں قبول فرماوے میرا غریب خانہ بکھر زبان میری سرے کی بہرحال کوشش کرسا بھی جناب دے علاقے دی زبان دے حوالے نہ چند معروضات چند گزارشات جناب دے ذہن تک جناب دے دامن تک پہنچاوا مجلس مکمل اتنا ہوندی ہے جس مجلس شان فرمان ارمان تے قرآن ہوئے یہ چارہ چیزیں جدہ رل دیاں تو پھر محبت آل محمد اور مودت آل محمد دیں عقیدت ایک ایسا خوبصورت گلدستہ تیار ہوندے جس کی خوشبو حبداران آل محمد دے ایمان متازہ کر دیں ماشاءاللہ مالک تم سلامت رکھے اللہ تھوڑی میری دعائیں قبول فرماوے اپنے اپنے گھرہ تو لے کے اس بارگاہ تک اتنے قدم بھی چل کے آئے ہیں اللہ ایک ایک قدم دے بدلے سڑیاں ڈھیر ساریاں خطاواں معاف فرما سڑا خاتمہ بالخیر فرما محبت آل محمد تے سڑا جینا مرنا فرما جس خلوص محبت مودت عقیدت نل جناب نے آمین آکھیے اتنی ہی محبت بھری آمین دی قبولیت واسطے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات
والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدهرين اسمه مكتوب مرقوم منقوش محفوظ في اللوح والقلم جسمه معطر مطهر منبر في البيت والحرم أعني بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الغر الميامين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم وشيعتهم ومواليهم وأصحابهم المكرمين الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة النبيلة اللہ دا وعدے جڑا بندہ زہرا دا واسطہ دے کے دعا منگ سکتا میں دی دعا رد نہ کرے سا السیدہ الجلیلہ النبیلہ جدہ حسین دی اماں وسدی آئی ذات الأحزان الطويلة في مدة قليلة جنی زندگی دری تھوڑے آئے دکھ ڈھیر آئے اللہ گواہ 18 سال دی عمر ہوئے جوان ہوئے اندھا دل کرے دے میں زندگی ہٹاواں مذکور ہوئے اندھی چھوٹی اولاد ہوئے ماما دعا مگدیاں بدا اللہ میری زندگی بدھاویں میں دھیاں پتران دی خوشیاں دیکھاں سیدوں مومنوں کوئی ایڈی تھک پئی آئی زہرا دعا دے الفاظ اللہم عجل وفاتی ودا اللہ میں تھک پئیاں السیدۃ نساء العالمین صلوات اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہم ماشاءاللہ بن مالک ساڑھے اسلام ہنو عبادتی شمار فرما گرمی دی اس حدت جتنے آباب تشریف فرما ہو عرصہ محشر کی گرمی تو امان عطا فرما توجہ ہے میرا محترم رحمان اللہ نے اپنی لارے کو بے عیب مستحکم و مدلل مبین و ہدل للمتقین نور مبین بلاغ مبین کتاب مبین یہ سارے قرآن پاک دے نام اللہ اپنی عزت علی کتاب کی ارشاد فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جڑے صاحب ایمان ہو
اتقوا میں اللہ کو ڈرو، وکونوا مع الصادقین تے سچیاں نال ہو جاؤ۔ توجہ ہے میری گزارشات تے؟ بسم اللہ۔ زیادہ دیر رحمت دینا مقصد نہیں، اللہ اس ویلے نو اس لمحے نو عبادت شمار فرمائے۔ خالق فرما رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جڑے صاحب ایمان ہو، اتقوا اللہ میرے کو ڈرو، وکونوا مع الصادقین تے سچیاں نال ہو جاؤ۔ میرا محترم اللہ دی اس دھرتی تے جس کلمہ گو دا بھی موڈا ہلاؤ وہ آدھے میں مومنہ میں صاحب ایمان۔ توجہ ہے میرا محترم؟ جس بندے کو بھی پوچھو نبی دا کلمہ گوئے، سرکار دا کلمہ پڑھ دے، ہر بندہ دعوی ایمانی رکھ دے، ہر بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھ دے، جبکہ میرا محترم ایمان دلی کیفیت دا نام ہے، ایمان کسے ترازو تے تلن والی چیز دا نام نہیں ہے۔ اگر دل چیر کے وکھایا بھی ونجے تا ایمان نظر نہیں آندا۔ گلی موڑ تے کھلو کے تے آکھنا سوکھ ہے، جو ایمان نال میں سچی گل پہ کردا، کوئی پیمانہ کوئی معیار۔ توجہ ہے میرا محترم؟ اللہ فرما رہی ہے اے صاحبان ایمان، ایمان ہے دلی کیفیت کا نام، کسی بندے کو بلکہ اس جدید ترین دور کمپیوٹرائز کنڈے تے بھی ایمان تولن والی چیز نہیں۔ کاغذ تے نقطہ لا کے کمپیوٹرائز کنڈے تے رکھ دیتا جاوے، اس نقطے دا وزن وہ کنڈا دس سکتا ہے۔ ایمان تولن دا کنڈا ایجاد ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پہ فرمائے اے صاحبان ایمان، میرا اللہ تیری اس پوری دھرتی تے عرب ہا انسان آباد، میرے مالک شانوں کی میں پتہ لگ سی جو کون ہے صاحب ایمان، کون ہے ایمان والے۔ میرا مالک کوئی معیار ایمان وکھا، کوئی ایمان دا پیمانہ، کوئی ایمان دا ترازو، کوئی معیار ایمان وکھا، تاکہ اسی اس معیار نو ویکھیے، پھر اپنے آپ نو ویکھیے تے پھر آکھیے ایمان نال میں سچی گل پہ کرتا۔ توجہ ہے میرا محترم؟ کوئی معیار تو ہونا چاہیے، کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، ایسا ترازو ہونا چاہیے جس پہ مومن اپنا ایمان رکھے تو وقت پتہ لگے میں کتنا مومن ہوں، میں کتنا صاحب ایمان ہوں۔ میرا مالک کو معیار ایمان وکھا۔ آؤ میرا محترم تاریخ دا سفر کرتے ہوئے، توجہ ہے، تاریخ دا سفر کرتے ہوئے سرکار دو عالم دی ساری حیات طیبہ، آقا علیہ السلام دی ساری زندگی، نبی معظم دی بابرکت زندگی دا مطالعہ کرتے ہوئے ایمان دا ترازو تلاش کرتے ہیں، معیار ایمان ویکھتے ہیں، پھر اس معیار ایمان کو ویکھ کے اپنے ایمان کو اس معیار تے رکھ کے ویکھتے ہیں کون کتنا مومن ہے، کون کتنا صاحب ایمان ہے۔ ہاں میرا محترم جنگ خندق، توجہ ہے جی، اللہ دے حبیب نے مشورہ کیتا، جناب سلمان فارسی نے عرض کی تھی مولا فارس ایران اسی شہر کا دفاع کرنے واسطے چوگردو خندق بنا چھوڑیں دے اسی۔ اللہ دے حبیب نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی، اپنے ہاتھ نہ خندق تیار کی تھی، سارے سرکار دے جتنے بھی ساتھی آئے، خندق تیار ہو گئی، مدینے دے چوگردو مسلمان محفوظ ہو گئے۔ توجہ ہے میرا محترم؟ مسلمان محفوظ ہو گئے۔ خندق دے باہر عمرو بن عبد آ کے اس نے مسلمانوں کو للکاریا، حل من مبارز، کوئی ہے میرے مقابل؟ پھر میرا محترم تاریخ دے الفاظ ہیں، ایک جگہ کو خندق کم چوڑائی چاہیے، بھائی جتنا جندہ ظرف ہوئی اس نے اتنی چوڑی خندق بنا، خندق پاک کر کے مسلمانوں دے سامنے حل من مبارز، کوئی ہے میرے مقابل؟ مولا متقیان حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہوئے، سرکار دو عالم نے بہا دیتا، دوسری دفعہ اس نے پھر للکاریا، کوئی ہے میرے مد مقابل؟ جناب امیر المومنین علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے، اللہ دے حبیب نے پھر بہا، اور ال کی بارگاہ رسالتی چرز کر دے ہیں مولا پہلی للکار تھی جناب علی نو بھیج دے ہوا،
دوسری دفعہ اس نے جرت ہی نہیں ہونی تو میرا محترم مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بہا کہ اللہ دے حبیب شہادت دے شوقین ساتھیاں نو دبے لفظ دعوت پہ دے سبحان اللہ. تیسری دفعہ بھائی جان اس نے غیرت اسلام دے گویا گریبان وچ ہاتھ پایا خیمے رسالت والے پاس نیزہ ماریا جلال نے چہرے نبوت کا طواف کیتا. آقا نے فرمایا مل ھذا الکلب کوئی ہے جڑا اس کتے دی زبان بند کرے. پھر علی اٹھے پیران نے تیار کیتا دستار سر تے رکھی سر تے رحمت خدا کانڈل پاس دعائے مصطفیٰ سجے پاسے جبرائیل کھبے پاسے میکائیل تے ٹرے آئی میرا پیر امیر ٹرتے بہران پاسے میں کہ نبی پہ فرمائے کل ایمان جائے یعنی معیار ایمان ذات علی توجہ ہے محترم معیار ایمان ذات علی ہے میرا محترم اور ایمان دا تراز ذات علی پیمان ایمان ذات علی. ہن سرکاری امیر المومنین علیہ السلام دی ساری زندگی پاکیزہ زندگی نو سامنے رکھ کے تسی تے میں اپنا قول اپنا فعل اپنے شب و روز توجہ ہے جی امیر المومنین علیہ السلام دی زندگی نو مد نظر رکھ کے اسی اپنے شب و روز نو ویکھیے جتنا اسی اپنے شب و روز علی علیہ السلام دے قریب اگر محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم ہیں صاحب ایمان. سبحان اللہ تم سلامت رکھے. یا ایھا الذین آمنو اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ. میں کوشش کر سا اپنے وقت کے اندر شان بھی فرمان بھی ارمان بھی قرآن بھی. اتقوا اللہ میں اللہ کو لوں ڈرو. میرا مالک تیری ذات کو ڈریے تو کیویں ڈریے. میرا مالک کی میں تے معیار ایمان بھی کھائے ایمن تو صاحب تیری ذات کو کیویں ڈرنا. بہن ڈریے مسجد نالوں جلدی گزر جائیے جی میں تھانے کے 302 کا مجرم گزرتا ہے. فرمایا نہیں تو 70 سال میری نافرمانی کرے گا رہو میں 70 سال تیرا انتظار کر سکتا. اور میں تو ایک میری آنکھ نہ یا اللہ میں 70 مرتبہ لبیک یا عبدی تو ایک قدم میرے پاس کو میں 70 قدم تیرے قریب آسا. میرا مالک تیری ذات فرما رہی ہے اتقوا اللہ میرے کو ڈرو. اسی کوشش کر رہی ہیں قربتاً اللہ تیرے قریب آئیے تیرا قرب حاصل کریے. نماز قربتاً اللہ روزہ قربتاً اللہ حج قربتاً اللہ زکوٰۃ قربتاً اللہ صدقات عطیات قربتاً اللہ حقوق و فرائض قربتاً اللہ حتیٰ کہ مجلس بھی بندے گھٹ بولے مجلس بھی قربتاً اللہ. تو پھر باہر کھڑے ہو کے کیوں پوچھا جاتا ہے جی کون پہ پڑھتا ہے جی. وہ جڑے منجوے اٹھ کے بندے باہر جا رہے ہوندے یا لنگر کھا کے آ رہے ہوندے تو پھر جی قربتاً اللہ تو پھر ان کیوں پوچھا جاتا ہے لنگر کی کیا پوزیشن جب ہے ہی سب کچھ قربتاً اللہ میری اللہ اسی پہ مردے ہیں تیرے نیڑے ہو بھی سارا کام قربتاً اللہ. تیری ذات فرماری میرے کو ڈرو. یہ مطلب ہے پیچھے ہٹ جائیے. یہ مطلب ہے بھائی تیرا نام سنیے تے کنا چنگلی دے لئیے تیرے گھر نہ گزریے تے جلدی گزر جائیے. فرمایا نہیں میں قابل محبت ہاں میں تینوں بڑے اہتمام نہ بنائے. تینوں بنان تو پہلے توجہ ہے میرا محترم تینوں بنان تو پہلے زمین و آسمان بڑھایا
چمکدار سورج بنایا تیری خدمت واسطے، مہتاب دیا کرنا تیری خدمت واسطے، دریا دی روانی تیری خدمت واسطے، سمندر دیا لہراں تیری خدمت واسطے، پہاڑاں دی قد و قامت عطا کر کے پہاڑاں دے سینے چ معدنیات رکھ دیتے تے سینہ چیر کے کڈیا، یہ تیری خدمت واسطے۔ توجہ ہے میرا محترم، سب کچھ تیرے واسطے، ہر شے تیرے واسطے، تو صرف کمال نہیں ہوگی حضرت انسان دی عزت دی۔ وجن کائنات عالم وچ کوئی ہوئی بادشاہ بھی کھا جڑا کہ ہر شے تیری، تو میرا مالک، میں تیرے کو ڈریے، تو ایڈا کریم ہے، اتنا قابل محبت۔ فرمایا ہاں میں قابل محبت ہاں، لیکن گل ہوا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو میرا مالک۔ خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں اللہ نو انجیر و زیتون دی قسم، میں اللہ نو مکہ المکرمہ دی قسم، میں اللہ نو کوہ طور دی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرا بندہ جتھے تیری آنکھ سونی لگدی ہے میں آنکھ بڑھائیے، جتھے نک سجدہ ہے نک بڑھائیے، جتھے کان جچدے ہیں کان بڑھائے، خوبصورت سانچ چڑھا کہ تینوں انسان بنائے۔ حضرت جناب لقمان، حکمت و دانائی کا بہت بڑا نام، قبیلہ بنو حسحاس دے غلام، اور حضرت حبشی و نسل ہے، بال گھنگریالے، نک چپٹا، رنگ بھی انتہا سرا، موٹ موٹے بندے کا کہ جناب تھوڑی گلاں سنیے نا، کمال ہے، بڑیاں حکمت بڑیاں گلاں جچی تھوڑی لطفی ہوئی، اور بڑیاں خوبصورت انداز اور بڑے اچھے انداز تے ایک ایک گل کئی کئی حکمتاں پوشیدہ، این تھوڑی گلاں سنتے رہیے تو بڑیاں سیاحیاں گلاں کرتے ہو، تے این تھوڑی ال ویکھیے نا توجہ ہے جی، تو تھوڑا ظاہری قیافہ اچھا نہیں۔ حضرت لقمان فرمائے مینوں پیا دیں یا بنان والے نو آکھیا سبحان۔ اے میرا محترم، میں بھائی جان علاقے دستے ہیں، میں ویداں ہیں ماشاءاللہ، دیہاتی علاقہ، سرسبز لہلہانیاں فصلاں، اور کمال ہے اس مالک دی مہربانی دی جس نے حضرت انسان زمین دا سینہ چیرن دا طریقہ دسیا۔ اور تسی تو میں کڑک وا کے گھر جا کے سہ میندے ہیں تے ایک ایک دانہ جیتی سدھا نہ ہوئے کڑک پھٹ نہیں سکتے، کسی بندے بھی کہ سدھا پاسا کیڑے تو الٹا کیڑے، ہاں جی بیجائی کیتی تے گھر مالک فرمائے تے محنت کیتی ہے تو گھر ون کے سہ گیا، میں کافر دی محنت دی رائے گاہ نہ کردا، تو تے علی دے منن والا شی ہے۔ زمین دا سینہ چیر کے تو بیجائی کر کے گھر ون کے سہ میں نے کنک دا گندم دا ہر دانہ سدھا نہ ہوئے، پھٹ نہیں سکدا، پھٹے نہیں تو سدھا نہیں بندا، سدھا نہ بنے تو ایک دے بدلے 70 لب نہیں سکدے، تو آرام نال سودا آندے، میری ملکوتی مخلوق فرشتے تیری گندم دے ہر دانے کو سدھا کر دینا۔ فرمایا جب پھٹ ویندی ہے نا تیرا تو لگی ہی کچھ نہیں، تو ہی میرا، زمین اتنی سخت نہیں بنائی جو تو حال نہ چلا سکے، اتنی نرم نہیں بنائی جو تو توڑ نہ سکے۔ فرمایا میرا سورج تیری گندم کو پکھیندا رہیا، میرا چاند تیری گندم وچ مٹھاس پیدا کردا رہیا۔ فرمایا زمین دی انگوری تیری گندم نو پروان چڑھیندی رہی، جداں وڈائی دا موسم آیا، کٹائی دا موسم آیا، کٹ وڈ کے گھر لے ون، توجہ ہے میرا گھر لے ون رج کی کھا سال دی رکھ، لیکن میں اللہ پہ آدھا کہ تھوڑی جہی مینوں بھی دے، سبحان، اور میں تیرا کچھ ہی نہیں لگیا، تیرے بابو طاقت ہی میری، یہ زمین دا ٹکڑا بھی میں دیتا۔ سرکار دو عالم پوچھیا ملک الموت کو لوں، یہ تھانوں کدی حیرانی بھی ہوندی ہے، کدی روندے بھی ہو، کدی ہسدے بھی ہو،
بغیر پردے دے ساری دیوار بازاراں پھرن والی بی بی جد مر ونجے تے رشتہ دار لواحقین آدن جلدی کرو کفن پواؤ تے دا منہ اپنے سوا ویکھے توجہ ہے جی اپنے اس دے چہرہ ویکھے وہ ساڈے سریکی علاقے دے شاعر ہیں انہوں نے بڑی سونی سطر لکھی ہے انہوں نے لکھی ہے جدہ رد ہس پردہ نس کی کا اج کفن دی کیڑی لوگ ملک الموت کیسی اس لئے حیران ہونے آئے کہا فرمایا اچھا عبرت آن دیئے ہاں مولا فرمایا پھر اس لئے حیران ہونے آئے جدہ ایک بندے نو اللہ ڈھیر ساری زمین عطا فرمائیں دے تے گواڈی بننا ساجی حال چلائیں دیو جڑلے بھی اپنے ہمسائے دے بننے نہ لگ دے بننا بن کے اپنے اس لیے اسی فرشتے حیران ہونے ہیں بھی ایڈی زمین ہے تیرا دل نہیں بریتا جس نے بھی نال ہمسائے دے بننے نہ لگ دے بننا بن کے اپنے القرد یا رسول اللہ اس لیے اسی حیران ہونے ہیں فرمایا کدی رون دے بھی ہو فرمایا ہاں رون دے بھی ہیں جدہ ایک پردیسی مسافر بچہ پردیسی دین دی تعلیم حاصل کرنا سے اور میں محنت کر سشیت کے خوش نصیب ہے اللہ گواہ ہے علی دی تلوار نہ زیادہ علی دی زبان قیمتی ہے حکم ہے علی دی زبان نہ محبت کی تجارت فرمایا دین دا طالب علم پردیس وچ عالم غربت اور عالم مسافرت وچ بچہ ہے دنیا تو مر گیا ہے ٹر گیا ہے اس لیے تے رون والا کوئی نہیں ہوتا مولا اس لیے اسی فرشتے روتے ہیں رحمان فرمائے گندم گھر لے ہوئے رج کے کھا سارا سال لیکن تھوڑی جی میں نو دے میرا مالک کو تو کھوائیں دے گندم لے کے فرمایا ہاں تھوڑا جی پڑوس کوئی مومن بھیرا آئیا انہوں زکاة دے عنوان نہ دو گندم دے میرا مالک دے گا محنت تو میں کیتی سفرے تو میں کیتے کھاتا تو میں پوائیاں پانی تو میں لائے راتی جگہ رہے توجہ ہے میرا محترم آواز قدرت تیرا لگیا کچھ نہیں اے ایک من زکاة دے عنوان نل کہیں غریب مومن بھائی نو دے جنا سے معاشر اسی نہ میدان حشر ایک نیکی دی تنو ضرورت ہو سی اس لئے میں اللہ تیرے اس ایک من گندم نو وہ حد پہاڑ جتنا ثواب بنا کے اکساں خدائی نواز اے ثواب لے سبحان اتقوا اللہ میرے کلو ڈرو میرا مالک بندہ ایڈا اہتمام نل بنائیے ایڈا خوبصورت بنائیے تو پھر اتقوا اللہ میرے کلو ڈرو مالک ڈریے تو کیویں ڈریے سبحان اللہ جڑے نوجوان عزیز نیٹ استعمال کر دینا ایران دے بہت بڑے عالمین آوے پناہ عام ان دے کلپس دیکھنا کمال ہے اس عالم دین کی محبت الہی پیدا کر دے انسان دے دل ہاں میرا مالک تیرے کو ڈریے فرمائے میری ذات کو نہ ڈر میرے قریب آ میں انتظار کرنا میں کریم ہوں میں مہربان ہوں میں ہر شے تیرے واسطے بنائیے تینوں اپنے واسطے بنا ہے میرے کو نہ ڈر میرا مالک دعا دے اتق اللہ فرمایا ہاں جب موقع بن جائے نا ایک پاسے ہوئے میرے دشمن دی گل دوجے پاسے ہوئے میں رحمان دی گل تیرے ذہنی اگر میرے احسانات جو کوئی تھوڑا جیا احسان ہی کھڑوتا ہوئے یاد رکھی سارا تو بڑا احسان میں یہ کیتا ہے تیرے دل کی چالی دی محبت رکھ دیتی تنو علی دا محب تے غلام بنا دیتا فرمایا گل بن جائے نا ایک پاس سے میرے دشمن دی گل ایک پاس سے میری فرمایا اتنے پھر فیصلہ سوچ کے کریں اگر احسانات جو کوئی احسان ذہنی جو ہوئی پھر حیا کریں میری نافرمانی نہ کریں اتقوا اللہ سے مراد ہے اللہ کی نافرمانی کا خوف وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچے نال ہو جاؤ
میرا مالک کیویں نال ہو ونجیے جی میں معیار ایمان بھی کھایا ہی نہ ایویں سچے ہی بھی کھا. پچھلی رات مول صاحب پڑھ گئے بڑے سونے انداز، ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا. میرا اللہ آپ بنا لئیے، فرمایا نہیں تھوڑا انتخاب ہی ناقص ہو. میرا مالک پھر سچے لکھا. سبحان اللہ. سر میدان اللہ نے یہ جہاں پیشانیاں بھی کھائیاں جہاں بتوں دے اگے کدی سجدہ ریز نہ ہونا. پانچ سچے پورے مدینے کو چھانٹی کر کے اللہ دے حبیب نے سہنے نبوت چوئی جہاں پیشانیاں لیاں جڑیاں کدی بتوں دے اگے سجدہ ریز نہیں ہوئیاں، بلکہ میرے آقا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہ علی ہوں جس نے پلک جھپکڑ کی مہلت جتنا بھی نہ اللہ دا شریک بنایا ہے نہ دین تبدیل کیتا ہے. کس شان نال ٹرے سچے اللہ دے حبیب نے راہ لے نبوت تے حسین نو قرآن امامت بنایا. اگے بھی سرکار دو عالم پیچھے جناب امیر المومنین درمیان سیدہ بچپن تو لے کے ہن تک سنتے آئے ہیں بھی سیدان درمیان کیوں رکھیا گیا. اگے صادق الامین پیچھے یا علی انت صدیق الاکبر. تو میں آکھڑ پہ حق بجانے گا بھی صداقت و امانت کے مرکز کو زہرا کہتے ہیں. ہاں جی میرا محترم خدا سلامت رکھے. سرکار دو عالم نے پتر حسین نو آپ چاہیا، بیٹی نو کیوں نہیں دیتا؟ بھئی حسین جیسا عظیم بیٹا، زہرا جیسی عظیم ماں. اگر بی بی کونین چاہ لیں دے نبی دا فیصلہ جذباتی نہیں ہوندا، تھوڑے میرے فیصلے جذباتی. نبی دا فیصلہ حقیقت تے مبنی ہوندا ہے، تھوڑے میرے فیصلے جذباتی. چار رنگین اٹھاں میں ایک عزت علی دھی بہن دا رشتہ معصوم فرمایا چار رنگین اٹھاں دا بیک اے بیک اس چھت تلے راہن لندا ایمان کتنا بلند ہے. زہرا حسین نہیں چاہیا، خود پاک نبی نے چاہیا اس واسطے کہ نبی قیامت تک پہ بیٹھتے آئے. اگر بیٹی زہرا نے چاہ لیا نا حسین نو تو مورخ لکھ دے سن جد گھر دے سارے جی گھروں باہر پہ جاندے آئے چھوٹے جن پتر نو زہرا کلیاں چھڑ کے کدے جاندی چاہ لیا تو کی ہویا. جناب امام حسین علیہ السلام نو ہتھاں تے چاہ کے قیامت تک واسطے سرکار دو عالم نے فیصلہ فرما دیتا کہ قرآن دی روح نال حسین میرا پتر بھی ہے، ضرورت اسلام بھی ہے. حسین کو خود چاہیا زہرا درمیان اور پھر جناب حسن مجتبی علیہ السلام امام حسن مجتبی نو اپنی انگلی نہیں پکڑا. اگر اپنی انگلی پکڑا چھوڑ دے پھر مورخ لکھے نا دستور ہے نا جی بھئی گھر کا کوئی بڑا گھروں باہر پہ جانا ہوئے نا تو بچے کو پتہ لگے بھی بابا ابو بازار پہ جانے بچہ بھاج کے پیچھے رلے بزرگ آتے ہیں نا بھی چلا آگے میری انگلی نہ پلے. سرکار دو عالم نے اپنی انگلی نہیں پکڑا. اگر پکڑانے تو مورخ لکھ سکتے ہیں کوئی حسن بھاج کے پیچھے رلے ہے. امام حسن مجتبی دی انگلی پکڑ کے حضور سرور کونین اعلان پہ کر دیا ہے آج حسن میرا بیٹا بھی ہے، ضرورت اسلام بھی ہے. کونوں مع صادقین سچیاں نال ہو جاؤ. ہوں نال کی میں ہونے میرا محترم نال ہو جاؤ. میرا مالک سارے انبیاء دنیا تو ٹر گئے، آئمہ خدا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، بعد میں پردے گئے بتی چ رکھیے. آپ اسی سچے بڑھا نہیں سکتے. میرا مالک کو ہومن تو انہوں نے نال ہوگی، نال کی میں ہونا ہے.
اس واسطے اللہ نے ساڑے دلوں چ پاکاں دی محبت عطا فرمائی ہے جو سچیاں نال ہو جاؤ. نال کی بھی ہونے پہ جو بیٹھی ہوں تے نال بانے وہ ٹرن تے نال ٹر پونے. توجہ ہے میرا محترم؟ نال کی بھی ہونے میرا مالک سچیاں نال کی بھی ہونے پاکاں نو ویکھیا نہیں زیارت کیتی نہیں تیری ذات فرما رہی ہے سچیاں نال ہو جاؤ. آؤ میرا محترم تاریخ دے دامن ایک ایوڈیاں سنو مومن بھائی نظر آندے جس نے سرکار دو عالم دی زیارت نہیں کی تھی. یمن دا وسطا اویس قرنی اٹھن دا چرواہا ٹاٹ دا لباس پیشانی تے آثار سجدہ ادھی دہاڑ واسطے مدینے تھوڑی دیر واسطے دروازے نبوت تے کھلو کے ام المومنین حضرت ام سلمہ کو پوچھ رہا ہے بی بی میں یمن دا وسطا ڈالا سرکار دی زیارت کرنی ہے. بی بی فرمایا حضور سفر چلے گئے. تھوڑی دیر رکیا جب واپس ٹر گیا سرکار دو عالم سفر تو واپس آئے اس مقام پہ اویسے کرنی کھلوتے رہے. حضور پہنچ کے فرمائے اینج لگتا ہے ایتھے کوئی میرا دوست کھلوتا رہا ہے اینج لگتا ہے میرا دوست اپنی خوشبو چھوڑ کے چلا گیا ہے. کونوا مع الصادقین ہو جو سچوں کے ساتھ. فاصلہ ہو گئے ہزاراں میلاں دا زمانہ گزرے صدیاں دی صورت وچ سچیاں نال اینج ہو جاؤ. توجہ ہے سچیاں نال اینج ہو جاؤ جو اس شہر دے وسن والوں چوں کوئی مومن اینج بن جائے جدا قبر حسین تے من کھڑوے حسین فرماوے اینج لگدا ہے کوئی میرا دوست بن ملنا ہے. کون مع الصادقین تو مراد ہے میرا محترم دلی طور پہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ میں سچیاں دی معیت نصیب فرمائے. اللہ سچیاں دا دامن عطا فرمائے. اور میرا محترم اتنے خوش نصیب بندہ جس کو اللہ نے 14 ہادی عطا فرمائے. کیونکہ محمد یار شاہ صاحب دا عظیم جملہ اور میں نے ان چوک کی کھلو کی 14 دا نا جو لائے سر فخر نال بلند ہوئے ہیں اس عظیم نعمت دا شکر ادا کرنا چاہیے. مالک فرمائے تو نعمت شکر ادا کریندا میں نعمت اضافہ کریندا سا. میرا محترم اچھا مکان ہوگی بندہ شکر ادا کر دے اچھا لباس ہوگی مومن شکر ادا کر دے اچھی سواری ہوگی شکر ادا کر دے. کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی نعمت ہے نا؟ میرا محترم صرف نعمت نہیں نعمت عظمیٰ ہے. پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بروز محشر تم سے نعمت کے بارے سوال کیا جائے گا. بندے پوچھے مولا نعمت تو مراد کیا ہے؟ امام صادق فرمائے ساڑی ذات دے بارے سوال کیتا ویسی ساڑے فرمان تے کتنا عمل کیتا آئیا ساڑی ذات نال کتنی محبت کیتی آئیا. کیا محبت اہل بیت جیسی نعمت بھی شکر ادا کرن نال ود سکتی یا کوئی نہ؟ ہر نعمت دے شکریہ دے ایک طریقے. اگر اللہ نے معاف دیتے حکم ہے غریباں دی مدد. اللہ نے اگر طاقت دیتی ہے تو حکم ہے اس طاقت کو غریباں تے ظلم واسطے استعمال نہ کر لوگاں دی بھلائی واسطے. اللہ نے محبت آل محمد جیسی نعمت عطا فرمائی. اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے میرا محترم؟ طریقہ یہ ہے نعمت اس طریقے نال بن سکتی ہے جو آل محمد علیہ السلام دی فرمین تے عمل کیتا جائے انہوں دے حکماں نو منیا جائے. اللہ تھوڑی میری عاقبت بخیر فرماوے. اللہ سانو سچیاں دا دامن نصیب فرمائے اور میرا محترم سچیاں دی پاکیزہ معیت نصیب فرمائے. پیوند زدہ نالین دی نوک تے علی دنیا ٹھکرا کے میں فرمے دے ہے اب دنیا غیر و غری او دنیا میرے غیر دھوکہ دے. میرا محترم اس دنیا والی پہ فرمے دے ہے میرے غیر کو دھوکہ دے. اس دنیا دے کمان واسطے
مومن ناجائز طریقے اختیار کر کے بھی آکھی میں علی دے منع ڈالا الگ ہوئے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ 1000 رکعت نماز ادا کرنے والا نمازی نماز نہ پڑھ کے آکھے جانے یا علی شالا کدی نہ جانے یا علی، قدر جانے یا علی۔ 2 رکعت نماز فجر ادا کر کے مصلی عبادت تے بیٹھ کے علی دا شیعہ دعا دے ہاتھ بلند کر کے آنکھ مالک میرا لباس ناقص، میرا وضو ناقص، میری طہارت ناقص، 2 رکعت پڑھی اس واسطے ہیں جو تیرے ولی علی دا حکم ہے، اور نماز جانے تے جانے یا علی۔ اللہ تم سلامت رکھے، اس دین تے ڈھیر خرچ ہوئے یا آل محمد دا۔ اللہ تیری میری نمازاں قبول فرمائے۔ میں یاد نہ دے مقدر دی لکیر ہاتھ تے نہیں ہوندی، مقدر دی لکیر پیشانی تے ہوندی ہے۔ وہ پیشانیاں مقدر والیاں جڑیاں خاک شفا تے ٹکدی ہیں۔ اللہ گواہ ہے وہ بندہ بڑا بے نصیب ہے اس دی پیشانی کربلا دی خاک تے نہیں ٹکدی، رحمان دی بارگاہ چ نہیں جھکدی۔ اے عزت دا خالق فرمائے اگر تیرے مقدر دیاں لکیراں سیدھیاں نہیں میری بارگاہ چ پیشانی جھکاں، میں تیرے مقدر سدھے کر دے سام۔ میں مستند عالم دین کو سنے ہیں وہ فرمائندے ہیں تیرے میرے علاقے دی زمین حسرت کرے دیے، ہائے میں کربلا نال مل جاواں۔ جب مومن کربلا دی سجدگاہ رکھ دے نا مسندے دے اس لئے زمین دے 7 طبقات دعا دے بھلاوی مدت دی حسرت آئی میری پشت کتے کربلا دی خاک رکھ کے کربلا نال ملا دیتا۔ میں بسم اللہ کھا اللہ تیری میری نماز قبول فرماوے۔ تیری میری نماز سوکھی ہے، حسین دیاں بیٹی دی نماز سوکھی ہے۔ اور میرا محترم شیعہ اور خصوصاً جڑے سید بیٹھے ہو میں نے بھائی سمجھ دے ہوئے، رمضان قرآن دی بہار دا مہینہ، ربیع الاول درود دی بہار دا مہینہ، شیعہ اللہ واسطے غافل نہ ہوئے، محرم نماز دی بہار دا مہینہ، جڑے تھکا ہویا ہوئے نا شب عاشور 10ویں دی صبح نماز ترک نہ کری، حسین دیاں بہنی تو زیادہ تھکا ہویا تھا حسین، پھر سارا دن دی ماتم گریا ہو خالاداری ایجن خمسے استقبال محرم واسطے کرائے دیندے۔ میرے بھائیاں دا مقصد بھی یہ ہے تاکہ میں بھی تسی بھی حسین دے دہاڑے شروع ہوئے اپنے آپ کو آمادہ کر لئیے۔ اور ایک مجتہد نے بہترین عمل دسے ہے، فرمایا محرم آن تو پہلے کثرت نال استغفار کرو تاکہ تھوڑے گناہ ختم ہو جان، جب محرم آوے تو مومن مثل ہور بن کے بارگاہ حسین پہنچ۔ خدا سلامت رکھے۔ شام غریباں یہ ڈی تھکا ہویا ہوئے نماز مغرب ترک نہ کری، حسین دی بہنی اوش نماز پڑھ دی رہی ہے، میدان وچ بہرا نماز پڑھی، خیام وچ بہنی نماز پڑھی، میدان وچ بہرا قصہ، خیام وچ بہنی تسبیح۔ کہ میں اکثر بے شک مولا تیری نماز تیران دی چھانت لے آئی، ہر سوکھی بیکھڑ لے تیرے قاتل ہیں، مردن مرد بے تیرا دے بین دی نماز دے روکھی آئی۔ بس بیٹا محترم دیر زحمت دے گئے، اللہ تیرے میں عبادت قبول فرمائے۔ ایڈا زخمی ہے اکبر دا بابا دور کنے کوئی بکھیا نہیں لگتا ہے جو رات زخمہ جو ودی باتی ہے، ٹر دے تو خون دیاں داراں سفر کرے دیاں، لاشاں دے درمیان ٹر دے ہوئے سونے وین ودے کرے دیاں،
سجدے دے انت پیرا انصار و عوام کھبے صحابی زخمی باں سر تے رکھ کے ہکلاں ودے مرے دے ہیں یا ابطال الصفا یا فرسان الہجا دنیا تے ٹر گیا نو ہکلاں کوئی نہیں مریندا حسین کیوں ودے ہکلاں مرے آئے جان دے ہیں جڑے میرے نال ودے لڑ دے کہ ڈھیر بدماش ہیں جڑیاں خیمہ چھے وہ ودیاں شریف دادی اللہ تعالیٰ فرصت قبول فرماوے اللہ تیریاں دعائیں قبول فرماوے سونے سونے مین ودے کرندے ہیں لاشاں دے درمیان ودے ٹردے ہیں صاحب مقتل لکھ دیں ان لگدا حسین جی میں مقام منا کے حاجی قربانیاں دے درمیان ٹردے حاجی دیاں قربانیاں حاجی پہلے پانی پہ میں دے جنہاں قربانیاں خلیل کربلا ودہ ٹردا کہندے سر تے گرز لگیا کہندے جگر اچ بچی کہندے گل اچ ترائے بندہ تھی ٹردے ودن تے روندے ودن ٹوٹیاں واگاں راہوار دیاں آپ نپی ودے تے نپ کے دسیں گا ودے میرے سوال کھانا بڑا میں ٹھوڑ گئے اللہ لعنت کرے ایک ملون ابو ایوب غنوی نام بندہ اس نے کوئی ظلم دا سامان غریب تھی پیشانی چ مارے پیشانی پھٹ گئی داڑھی اکھ پر قاسم دا خون پھٹی ہوئی پیشانی لاشاں دے درمیان ٹردے ہوئے راہوار دیاں تھوٹیاں واگاں ابرو کٹے ہوئے ہونٹ زخمی پیشانی پھٹی ہوئی دل وچ بہیڑی دے پردے دا درد غریب ٹردے ہوئے بھیڑ دے خیمہ دے بہرا کھڑے شیعہ قرآن پڑھیا کر غریب بھیڑ دے خیمے دے بہرا کے قرآن دی آیت پڑھی اتنے مومنین تشریف فرماؤ سادات مومنین بچپن تو سنا لگے ہیں جو بی بی آکھے اماں فضا پتہ کر دروازے تے کوئی سوال نہیں آئے دینا قرآن رکھا میرے سر تے اگر جناب زینب ایک قدم بھی معرفت حسین تو بچھا رہ جائے زینب زینب نہ رہے بھیران قرآن پڑھے خیمت تسی بہین نے سنے غریب نے پہلی آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بی بی آدی اما ون دروازے تھے اما دروازے تھے ون میرا غریب آگیا جا فضا دروازے تھے نائی شبیر روجی آیت پڑھی امام پڑھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فضا دیا والا اندر لگا غریب آدھنا اماں کوئی کپڑا ہی پڑے اماں میری پہچانی پھٹ گئی ہے ایک نجفی عالم دین جملے ہو پہ فرمائنے ہیں اندر کپڑا لئی کھڑی آئی ہے آدھی کھڑی آئی ہے میں درد زخمہ سے پھٹیاں بنے دیا میں درد خون بجھے دیا بھیاد قدم خیمہ چاہے سر تلے کے پیرہ تین بھیاد حالت لیکی ہے بھائیان مسئلے قسم چامنا عادت نہیں ہے لیکن قسم مینو اللہ دی نجفی عالم دین پہ فرمائنے بھیڑ دے اتھوں کپڑا ڈھے گیا ہے رو کیا دیئے بھیڑ مرونی تیرے کڑے کڑے زخم دے پٹیاں بنا تیرے جوان گن گئے غریب دی آوار یہ امان دی جائی مینو پٹی دے اللہ گواہ پتہ لگے جناب سجد بسم اللہ کا پیڑ
دے پٹیاں بنا میں بسملہ کرا غریب دی آواز آمد جائی منو پٹی دے بین اکھیاں میرا خیمہ جائے بین بھرا دی حالت رچھی ہے اللہ گواہ کپڑا دے گیا لوگ گیا دیئے تو جو ایڈا زخمی ہے تے کڑے کڑے زخم تے پٹیاں بنا پتہ لگے جناب سجاد نو حقل ماری پھوپی اماں منو سہارا دے میڈا عزت بابا پھیا دے شبیر سامنے آ کھڑے نا سجاد پہلا سوال کیتا ہے دعا منگو شالا کہیں گھر دمان نہ مکے پہلا سوال کیتا سے بابا ایڈا زخمی ہے ایڈا سامنے چاچا گالی کے لیا ہے شبیر دی آواز آئیے کر کو پہلا سجاد پوچھتا ہے بھی قریب دسیں دے آئے نا اللہ گواہ جدا سجاد پوچھے بابا میرا اکبر میرا قبلہ محمد یار شاہ سے فرمائے آئے حسین عباس سے بات تجربہ کر چکے ہیں میرا مالی موت کمر توڑے دیئے فرمائے کے کہیں پوچھنا راسے یا تو رہ گیا ہماری جائی پرانی پوشاک دے یا اختی زینب ایتینی میں سو بنا نیک پوری ذمہ داری نال پیا پڑھنا شیعو یاد رکھائے سارے دیوار دی مجلس ہوئے بعد امام دی بارگاہ تیری میری مجلس دی کاروائی ونجے امام سچ وے دھائی اللہ گواہ میرے جملے نہیں حافظ مولانا رحیم بخش پہ پڑھ دے آئے مرحوم حوالے نال بھیڑ نوی پوشاک جاگی نائی غریب روزیا دے نویاں ہو پہنے جد بچڑے جیدے ہوئے نویاں ہو پہنے جد بھرا جیدے ہوئے کوئی پرانی پوشاک کیا تدے بھیڑ پوشاک جاگی نائی فضا رکنیے پوچھیا مرونی کیوں ہے میرے جملے نہیں مولانا حافظ حسنین شاہ صاحب علی پورا لے عمر ہوں پہ فرمے دیا ہے فضلوں کیا دیئے تری ماد پیسہ زخمی آئی رو دی آئی تے چولا پیسی دی آئی ہے میں نو آکے فضلہ جدا مدہ حسین کمیز منگے سمجھ ونجے زینب جڑی پھڑی ہے مدہ غریب نہیں بچدا پرانی پوشاک کاٹ غریب فرمینے نکن گئی ہے میری فاطمہ دی سامنے آ کھڑی ہے غریب فرمینے تھوڑا جیا دور تھی تریے غریب آدن واللہ ترکی دھی دو جے دھیتا روندہ ہے بی بی آکے حسین روندہ کیوں ہے غریب دی آوائی ہے دیکھنا چاہنا زمین پہ یتیم کی میں پھر دے میں دے ٹرون جڑ دیواد کہیں گھوڑا دار بھجاوڑا ہے ہن میرے امام نے کچھ پٹیاں تیار کی تھی ہیں فرمائے فاطمہ میرے قریب آدھی دی پیشانی تے پٹی بدھی ہے دھیا دی بابا چادر پٹی کیوں بدھی آئی سیدو مومنو اللہ تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے غریب دی آواز آئی ہے جدہ شریفہ دی اوکھی بنے مردانو دوڑنا پھوندا ہے مرد دوڑیوں دے ساتھی دستار ڈھے ہوئے دیئے جدہ مستور دی اوکھی بنے یوں نہیں بھجنا پھوندا ہے جدہ مستور دوڑیوں دے ساتھ چادر ڈھے ہوئے دیئے میں اکسا میرے مولا کوشش کرے داری ہے چادر نہیں بچی ہے خواہ